انسان کا اس دنیا میں آنے کا مقصد فقط اللہ تعالیٰ کی ذات کی تلاش ہے۔ ہر کوئی یہ چاہتا بھی ہے کہ ہمیں جس نے بنایا ہے، ہمارا جو مالک ہے، جس نے ہمیں کریٹ کیا ہے، اس کے ساتھ ہمارا رابطہ ہو سکے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو بہت مشکلات سے گزرنا پڑے گا؟ لمبے لمبے چلے کاٹنے پڑیں گے، لمبی لمبی عبادات کرنی پڑیں گی، ایسی عبادات جس کے بعد انسان تھک ٹوٹ جائے، ہار جائے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ نہ انسان کو مراقبوں کی ضرورت ہے، نہ انسان کو چلوں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے انسان کو صرف دو لفظوں کی ضرورت ہے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا یہی موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، میں آپ کو ایک ایسا طریقہ آج بتاؤں گا جس طریقے کو استعمال کر کے آپ بڑی آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ سکتے ہیں۔ یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو فرشتوں کی طرح نہیں پیدا کیا ہوا۔ فرشتے کس کوالٹی کے مالک ہیں؟ کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت میں لگے رہتے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں ہے۔ لیکن انسان ایک ڈفرینٹ مخلوق ہے، اس کے اوپر بہت سی ذمہ داریاں ہیں، ان ذمہ داریوں کو بھی نبھانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات تک بھی جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کے لیے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں، عبادات میں بھی، ذکر میں بھی، ہر چیز میں آسانی ہے۔ بڑی آسانی کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے تین چیزوں کا تو انسان کے اندر ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ تین چیزیں بیس ہیں، یہ آپ کے اندر ہونی چاہیے ہر لحاظ سے۔ آپ کے اندر ایک چیز بھی ان میں سے مس ہوئی نا، تو آپ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر ون، انسان کی نیت۔ انسان کی نیت کا درست ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا جو سفر ہے اس کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت ہی خراب ہے نا، تو پھر کسی صورت میں بھی آپ اللہ تعالیٰ کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے۔ دوسرا، حقوق العباد۔ حقوق اللہ سے بھی زیادہ ضروری حقوق العباد ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے حقوق تو معاف کر سکتی ہے، لیکن اپنے بندوں کے حقوق کو وہ کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ مطلب اگر آپ کسی کے ساتھ ظلم کرنے والے ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والے شخص ہو، کسی کا حق کھا جانے والے ہو، یتیموں کے ساتھ برے سلوک پیش کرنے والے، بدتمیز ہو، بے ادب ہو، تو پھر تو آپ بھول جاؤ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات تک جو مرضی کر دو کبھی پہنچ سکتے ہو۔ اس دنیا میں بھی آپ کے لیے ضلالت ہوگی اور آخرت میں بھی آپ کے لیے ضلالت ہی ہوگی اگر آپ حقوق العباد کو پورا نہیں کر سکتے۔ تیسرا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کو جن کے لیے پیدا کیا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت آپ کے قلب میں ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ یہ تین چیزیں بیس ہیں، جس کی بیس کے اوپر روحانیت کا مینار کھڑا ہوتا ہے، جس کی بیس کے اوپر انسان بنتا ہے، انسان کی تعمیر ہوتی ہے، جس کی بیس پر نمبر ون نیت، نمبر ٹو آپ کے جو حقوق ہے، حقوق العباد، اور نمبر تھری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت۔ ان تین چیزوں کا اگر آپ سمجھتے ہو نا کہ آپ کے اندر موجود ہے، تو پھر آپ کو میں ایک طریقہ بتاؤں گا، اس طریقے کو بڑی آسانی سے آپ یوز بھی کر سکتے ہو اور اس کے ذریعے اپنے اللہ تک پہنچ بھی سکتے ہو۔ کرنا کیا ہے آپ کو؟ وہ دو لفظ اپنی زبان پہ لانے سے پہلے آپ کو یکسوئی چاہیے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو ایک پاور عطا کی ہوئی ہے، انسان کے خیالات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو جتنی بھی پاورز دی ہوئی ہیں سب لمیٹڈ ہے۔ انسان کے ہاتھ ہے نا، ایک حد سے آگے نہیں جا سکتے۔ انسان کی نظر ہے، ایک حد سے زیادہ دیکھ نہیں سکتی۔ انسان ایک حد سے زیادہ سن نہیں سکتا۔ انسان ایک حد سے زیادہ بلند آواز میں بول نہیں سکتا، تھک جاتا ہے، انسان رسائی نہیں کر سکتا۔ لیکن انسان کے پاس ایک پاور ہے، اس کے خیالات، جو عرش فرش سے دور تک جا کے اپنے آپ کو لے کے جا سکتے ہیں، یہ ٹریول کرتے ہیں۔ یہ وہ پاور ہے، یہ انسان کے اندر ایک انویزیبل فورس ہے۔ آپ نے اس کے اندر یکسوئی پیدا کرنی ہے۔ آپ اگر غور کریں گے نا تو آپ کے خیالات ہر سو پھیلے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہے نا، تو یہ ہر سو نہیں ہونے چاہیے، اس کو ایک نقطے پہ لے کے آنا ہے۔ آپ ایک تصور بنا لینا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے ہو۔ جب کبھی بھی آپ 24 گھنٹے میں 10 منٹ نکال لیں، آپ نے اس وقت اپنے آپ کو یکسوئی میں لے کے جانا ہے اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے بالکل بیٹھنا ہے، تصور میں، پھر اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور سب سے خوبصورت شکل تو ویسے حالت سجدہ ہے، لیکن کوئی باؤنڈ نہیں ہے۔ آپ لیٹتے، بیٹھتے، اٹھتے، کسی بھی صورت میں تصور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہوں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے محبوب وسیلہ کے طور پر وہ بھی وہیں پر موجود ہیں، اور میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ کو دکھ سنا رہا ہوں۔ جو کچھ یار آپ کی زندگی میں گزرتا ہے نا، سب کچھ اللہ کو سناؤ، خوشیاں سناؤ، دکھ سناؤ، جو کھایا ہے وہ بھی بتاؤ، جو نہیں ملا وہ بھی بتاؤ، ہر چیز اپنے اللہ کے ساتھ شیئر کرو، اللہ کو دوست بناؤ اپنا۔ اس یکسوئی میں، اس تصور میں آپ نے اپنے آپ کو لے کے آنا ہے، اور ہر وقت اسی تصور میں رہا کرو کہ آپ کا اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ کی بات کو سن رہا ہے، آپ جو ہے نا اس سے باتیں کر رہے ہو، اور وہ آپ کو جواب بھی دے گا، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا وہ آپ کو جواب دے گا بھی۔ اب جب آپ اس یکسوئی میں، تین چیزیں آپ کی بیسک آپ کے اندر ہونی چاہیے، اس کے بعد آپ کے اندر یہ یکسوئی ہونی چاہیے۔ پھر آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کی زبان پر صرف درود شریف،
دو لفظ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، دیٹس اٹ. یہ اپنی زبان کی نوک پر رکھ لو، نیت صاف، اور زبان پہ لا الہ یا اللہم صلی علی محمد، اور تصور میں آپ کے ہمیشہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اللہ کے سامنے ہو. تو آپ ایک اسپیسیفک ٹائم بھی نکال سکتے ہو، 24 گھنٹے میں سے 10 منٹ رات کو سوتے ہوئے اپنے بستر پہ بھی کر سکتے ہو، لیکن یکسوئی کے ساتھ. یہ لگاتار آپ نے کرنا ہے، ایک روٹین بنانی ہے. اس میں آپ کو تھکنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کا دل چاہتا ہے نا تب آپ نے کرنا ہے، کیونکہ یہ شوق کی کھیل ہے. اس میں مجبوری نہیں ہونی چاہیے، یہ شوق ہونا چاہیے. جب اس چیز کو آپ کرنا شروع کرو گے تو آپ ہوگا کیا پھر ہوگا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کے اندر امر ربی رکھا ہوا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب تحلیق کیا گیا نا تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے اندر اپنے امر کو پھونکا تھا. وہ آپ کی ذات کے اندر محفوظ ہے، وہ ایک نور ہے، وہ لائٹ ہے. اس کی یہ خوراک ہے، یکسوئی اور درود شریف. یہ اس کی خوراک ہے. جب اس کو ملنا شروع ہوگی تو وہ پروان چڑھنا شروع کر دے گی اور اس کا مرکز آپ کا قلب بنے گا. جب آپ کا امر پروان چڑھے گا تو اس کا مرکز بنے گا آپ کا قلب. تو آپ کے قلب کے اندر یہ جو درود شریف، جو ایک وقت آئے گا آپ درود شریف جو زبان سے پڑھ رہے ہیں نا، آپ کو زبان سے پڑھنے بھی اس قدر آسانی ہو جائے گی کہ یہ دو لفظ آپ کی زبان سے اتر کے آپ کے قلب میں اتر جائیں گے. پھر آپ کا دل پڑھنا شروع کر دے گا. اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر وقت آپ پڑھتے ہوں گے، کیونکہ اس وقت وہ پک کر لے گا آپ کے اندر جو اللہ کا امر موجود ہے نا، وہ اس چیز کو پک کر لے گا اور اس کا مرکز آپ کا ہارٹ ہے. آپ کے ہارٹ میں یہ چیز اتر جائے گی. ایسے ایک پلیٹ فارم تیار ہو جائے گا. ایک پلیٹ فارم تیار ہو جائے گا. انسان کے اندر یہ جو دو چیزیں موجود ہیں نا، انسان کا قلب اور اللہ کا امر، یہ دو چیزیں انسان کا اصل ہے. آپ کا اصل پروان چڑھنا شروع ہو جائے گا، ایک پلیٹ فارم تیار ہوگا اور ایسے آپ کا جرنی سٹارٹ ہوگا روحانیت کا. اور اس جرنی سے اس جرنی سے آپ کے جو آپ کے باطن کے اثرات ہیں نا، آپ کے ظاہر پہ آنا شروع ہو جائیں گے، اس دنیا میں آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کی ہر چیز آسان ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے اور آسانیاں پیدا کر دے گی، دنیاوی معاملات میں بھی آسانیاں پیدا کر دے گی. اور اللہ تعالیٰ کا ذکر آپ کے اندر سمانا شروع ہو جائے گا. دیکھو انسان کے اندر لہو اور گوبر بھرا ہوا ہے. قرآن پاک میں آیت ہے کہ تم غور نہیں کرتے کہ میں نے چوپائے کے اندر لہو اور گوبر کے اندر سے تمہیں خالص دودھ عطا کرتا ہوں. تو انسان کے اندر بھی لہو ہے، گوبر ہے، وہ پتہ نہیں کیا کیا آنتے ہیں، ایک گند بھرا ہوا ہے. اسی گند کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنا امر بھی رکھا ہوا ہے. اس امر کو خوراک دو. وہ صرف دو لفظ وہ مانگتا ہے آپ سے، وہ دو لفظ اس کو عطا کر دو. وہ آپ کے قلب کو روشن کر دے گا، آپ کے قلب میں اتر جائے گا. اور جیسے ہی آپ کے قلب میں اتر جائے گا، اس کے اثرات آپ کی ظاہری آنکھوں پر آئیں گے. آپ خواب کی صورت میں اپنے اللہ کو جو ہے نا وہ بہت سے جلوے دیکھنا شروع کر دو گے. تو ایک وقت آئے گا اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو وہ رستہ پھر عطا کر دے گی کہ اس رستے پہ چلو، اس رستے پہ چل کر تم میرے تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہو. تو انسان کو لمبے لمبے چلے، لمبے لمبے مراقبے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان کو صرف دو لفظوں کی ضرورت ہے اپنے اللہ کو حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ آپ انسان ہو، عقل شعور رکھنے والے، آپ فرشتے نہیں ہو. لمبی باتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کو پیدا کیا ہوا ہے. ذات کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات نے انسان کو پیدا کیا، اور یہی وہ ذات ہے جس کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہوا ہے. اس ذات تک پہنچنے کے لیے آپ کو یہ تین چیزیں میں نے جو بتائی ہیں نا، آپ کی نیت، حقوق اللہ، حقوق العباد، اور آپ کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ان تین چیزوں کی بیس کے اوپر دو لفظ صرف پڑھو یکسوئی کے ساتھ، آپ کا یہ جرنی سٹارٹ ہو جائے گا. جزاک اللہ خیر.